دوسری حدیث سن لے، وسائل الشیعہ کے اندر بھی ہے اور تہذیب الاحکام کے اندر بھی ہے. وسأل محمد بن مسلم ابا جعفر عن حلوم الخیل والدواب والبغال والحمیر فقال حلال، فقال حلال. شیعہ سنی سن لیں، ان کے امام کہتے ہیں گدھے کے بارے میں، کھوتے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کھوتا حلال ہے. جاری کے صاحب کی کتابوں میں کھوتا حلال ہے. تو یہ آپ کے امام نے کھوتے کو حلال قرار دیا ہے، یہ ذرا آپ اس کا بھی بتائیں. تو آپ کے ہاں کھوتے کا کیا ہے؟ ہماری کتاب میں کھوتا آپ کے نزدیک حمیر کیا ہے؟ حمیر جائز ہے کھانا؟ کھایا کریں. امریکہ میں آپ رہتے ہیں تو کھوتا کڑھائی جو ہے لوگوں کو کھلائے نا شیعوں. آپ کے امام نے کھوتے کو حلال قرار دیا. آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے ہیں، آپ نے حضرت عمر کے اوپر اعتراض کیا کہ وہ چپکیلی کھایا کرتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے. آپ کے امام، اب میں اماموں کا نام نہیں لیتا، الحمدللہ میں سنی ہوں، حیا والا ہوں، آپ کے کلینی، آپ کے توسی، آپ کے وسائل الشیعہ والے، یہ جو کھوتے کو حلال قرار دے رہے ہیں اور یہ جو جناب والا وہ کبے کو حلال قرار دیتے رہے ہیں، یہ کبا اور کھوتا، یہ کبا اور کھوتے کی کڑھائی آج آپ اس سکرین پہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے یہ اعلان کریں تاکہ آپ سے امریکی بھی راضی ہوں، آپ سے یہودی اور عیسائی بھی راضی ہوں. جاری شیعہ نے اپنی کتاب میں موجودہ روایات کی تصدیق کر کے اپنے اماموں کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے کھوتا کڑھائی کو حلال قرار دے دیا. آگے پتہ حضرت عمر پر بات کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کو دیکھو. جاری صاحب، یہ جو ظلم کیا ہے آپ نے شیعہ کے ساتھ، سنی کے ساتھ، اور آپ بار بار ابو بکر صدیق کی طرف، حضرت عمر کی طرف بات کرتے ہیں. ابھی کھل جاؤ تو سبھی راز حقیقت کھل جائے. تو آپ حضرت عمر کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے یہاں آپ کو آج اعلان کرنا پڑے گا کہ ہماری کتاب میں تہذیب الاحکام میں اور وسائل الشیعہ میں کھوتا حلال لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کھا کے دکھائیں ذرا سکرین پہ کھوتا کڑھائی ذرا کھا کے دکھائیں. جی بسم اللہ جواب. دیکھیں عزیزو، انہوں نے موضوع چینج کیا ہے. کہتے ہیں کھوتے کو عربی اردو پنجاب میں جو ہے گدے کو کھوتا بولتے ہیں، پنجابی میں گدے کو کھوتا بولتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کھوتا کھائیں، اس کا مراد گدا ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں گدا ہی گدے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں آپ کی حدیث میں کیا گدے جو ہے ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں کھانا جائز؟ آپ جواب دیں، الزامی جواب کی طرف نہیں جانا، جواب دیں، جواب دیں. ہمارے ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ٹھیک ہے میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا جواب یہ خود نہیں دے رہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی ابوبکر کی شرک پر، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے جواب تو نہیں دے سکے. انہوں نے اس کا جواب دے دیا، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس کا جواب میں نے دے دیا. وہ خود فیصلہ کریں گے، شیعہ سنی خود فیصلہ کریں گے. مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق دے دیں. تو وہ اس سے وہ کیونکہ اس سے عاجز رہ گئے کہ ہم نے ثابت کیا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرد کو مشرک بھی کہا ہے. یہ میری گالی نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کے اپنے کتاب میں، ان کے اپنے کتاب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مشرک کہا، اور قرآن نے ایسے شخص کو جو مشرک ہے اس کو ظالم عظیم کہا، اور قرآن نے کہا ہے کہ اس کی امامت باطل ہے، اور قرآن نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسا شخص منافق ہو. تو یہ سب صفات ان کے صحیح حدیث کی روح سے ثابت ہے. اب کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے. تو آپ کی خدمت میں نے ان کے محدثین اور مشائخ حدیث کا یہ متفق علیہ قاعدہ، یہ اختلافی بھی نہیں ہے. یہ بات جان لیں عزیز کہ تعدد طرق سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے، یہ اختلافی بھی نہیں ہے، یہ ایک متفق علیہ اجماعی قاعدہ ہے. میں نے اس کی روح سے اس کی حدیث کی صحت بھی ثابت کیا الحمدللہ رب العالمین، اور اس شخص نے خود اس موضوع کا انتخاب کیا. میں نے تو اس کا اور یہ کہ محمد حسین ڈکو صاحب کی کتاب لے کے آئے. مجھے محمد حسین ڈکو صاحب کی کتاب کا نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا تحریر فرمایا ہے، لیکن الحمدللہ جس موضوع کو انہوں نے خود انتخاب کیا ہے اس سے ان کے اپنی مذہب کی اساس ہی اڑ گئی ہے. کیونکہ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر ان کے مذہب کا مؤسس ہے، ان کا امام نمبر 1 ہے. اگر وہ مشرک ہے، اس کی امامت باطل ہے اور وہ ظالم عظیم ہے، تو ان کا مذہب ہی باطل ہے. آپ اس کا جواب تو نہیں دے سکتے. میں بولوں گا، میں پھر اگلی بات کر دوں گا. میں گالی کے طور پہ عرض نہیں کر رہا میرے بھائی. ابو بکر صدیق کے متعلق یہ لفظ بولیں گے، میں وہ بول دوں گا. پھر جو میں نے قرآن کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ دہرائے ہیں. آپ کو اگر لڑائی ہے تو قرآن سے لڑائی کرو. آپ کال کاٹیں گے اور آپ بھاگیں گے. جب پھر میں جملہ بول، آپ ابو بکر صدیق کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتے. جب روایت صحیح نہیں، آپ ان کو کیوں مشرک کہتے ہیں؟ میں نے صحت ثابت رسول کریم سے یہ بات ثابت نہیں، کیوں مشرک کہتے ہیں؟ میں نے ابو بکر نے خود یہ روایت نقل کیا ہے. آپ کیوں کہتے ہیں؟ صحیح حدیث جھوٹ بول رہے ہیں آپ. نہیں صحیح ہے. آپ دکھائیں وہ بصرہ کا غلطہ دکھائیں، اس سند میں دکھائیں، اس میں دکھائیں. اب میں اس شخص سے کیا کہوں؟ تصحیح حدیث کے لیے کئی طرق ہیں میرے عزیز. اگر ایک ہی حدیث متعدد طرق سے وارد ہوئی ہو، ایک حدیث میں اگر مجہول ہو تو اس سے اس حدیث کے صحت پہ اثر نہیں پڑتا. یہ اجماعی قاعدہ ہے محدثین کا. اس بات کیوں بار بار رو رہے ہیں؟ اس کا جواب دے دیا میں نے، وہ خود فیصلہ کریں. کیونکہ آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ نے موضوع چینج کیا ہے. جواب دے، کبے والی بات کا جواب. ٹائم نہ ضائع کریں اپنا اور لوگوں کا ٹائم نہ ضائع کریں. آپ کال کاٹ دیں گے، باتیں مکمل ہو جانے دیں. ٹھیک ہے.
اب آپ آتے ہیں کہ انہوں نے موضوع چینج کیا ہے عزیزو. اور کوا لال ہے جو آپ کے امام نے کہا ہے، اس کا اعلان کرو، فتویٰ دو کہ کوا لال ہے، گدھا لال ہے. چلیں اس کا اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں میرے عزیزو، ہمارے مذہب میں انہوں نے کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ گدھے کو کھانا جائز ہے. ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے کہ اس سے طبع انسان متنفر کا کھانا تو جائز حلال ہے. حلال کا لفظ بولیں، حلال کا لفظ بولیں، حلال لکھا ہوا یہ بالکل حدیث میں یہ موجود ہے. آپ کے مذہب میں بھی جائز ہے. کوئی ایسا بات نہیں. آپ مجھے آپ پلیز میں بات جواب دینے لگا ہوں نا، جواب میں آپ بات نہ کرو. تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کراہت ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. ہمارے احادیث میں یہ موجود ہے. اچھا اب ان کے اپنی مذہب کے متعلق میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں کہ اگر یہ ہم پہ نظامی جواب کی طرف آپ جائیں گے تو پھر وہی بات کروں گا. اب مجھے بات کرنے دیں نا بھائی پلیز. میرے آپ کریں گے پھر میں کروں گا. آپ کریے اپنی باری میں، آپ اپنی باری میں بات کریں بھائی. آپ نے حلال قرار وہ میرے محترم بھائی مولوی صاحب ذرا تسلی سے پلیز، ذرا تسلی. ابھی میں نے بات کی بھی، آپ کو پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ میرے پیچھے پڑ گئے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ جانور جو ہے آپ کے سامنے، اس کو انگلش زبان میں ہائینا بولتے ہیں. یہ بہت ہی قوی کتے جیسا، بالکل کتے جیسا، اور کتے سے بھی زیادہ یہ جو ہے کری منظر، اور یہ بہت ہی اس کا کام ہی کھانا ہے نجاست کھانا. اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کا حکم ان کے مذہب میں، ہمارے بھائیوں کے مذہب میں، ان کے صحابہ کے مذہب میں اس کا حکم کیا ہے. آپ پھر الزامی جواب دے رہے ہیں نا، تو کیا بات کو آپ کھیرتے ہیں، پھر آپ مجھے جواب دینے کا حق نہیں ہے. آپ کو جواب دینے کا حق ہے، مجھے نہیں. یہ کیا بات نہیں، ہے؟ موضوع سے نہ ہٹے نا، یہ بات سے ہٹ جاتے ہیں آپ، ایسا نہ کریں. تو اب معقولات کے متعلق آپ کو حق ہے، معقولات کے متعلق بات کریں، مجھے حق نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کھول دو یہ پروندہ، آپ کا پروفائل کھول دو. بے شک کر لیں اپنی جگہ. یہ کتاب تفسیر الشافعی، یہ ان کے امام ہیں محمد ابن ادریس الشافعی. ان کے بہت ہی عظیم القدر مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور مجتہد اور فقیہ مقلد نہیں ہے، یہ بھی بتا دینا. کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. یہ چاپ دار التدمریہ ہے. ملاحظہ فرمائے قال الشافعی لحم اکل الضبع، ضبع کا کھانا یعنی ہائینہ کا کھانا. ولحوم الضباع تباع عندنا بمکہ بین الصفا والمروہ. یہ تابعین کے زمانے کو، تابعین کے زمانے میں رہنے والے شخص تھے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ ہائینہ کا گوشت، اس کی قصائیاں موجود ہے باقاعدہ صفا اور مروہ کے درمیان، اس کے قصائی موجود ہے، پورا مارکیٹ ہے کہ جتنا گوشت آپ کو چاہیے. بمکہ بین صفا والمروہ لا احفظ عن احد من اصحابنا خلافا فی احلالها. اب یہ کوئی جاہل آدمی نہیں ہے، کہتا ہے ہماری مذہب میں اس میں کوئی خلاف یہی نہیں ہے. یہ تابعی ہے اور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو اس مسئلہ اختلاف ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ وہاں پہ قصائی لگی ہوئی ہے، صحابہ تابعین آ کے گوشت لے رہے ہیں. کس چیز کو گوشت لے رہے ہیں؟ گوشت لے رہے ہیں بھائی ذبح کی. اچھا یہ کتاب ہے ان کی جامع ترمذی، یہ سنن ترمذی ہے، جلد نمبر 4، چاپ مصر، سنہ 1962 میں چھپی. یہاں پر صفحہ نمبر 252 میں باب ما جاء فی اکل الذبح، ہائینہ کھانے کے متعلق ان کے پاس جو حدیث ہے. اچھا میں نے جابر سے پوچھا ذبح صید ہی، کیا ہم اس کو شکار کر سکتے ہیں؟ جابر بن عبداللہ انصاری سے ہم نے پوچھا شکار کر سکتے ہیں ہائینہ کو؟ اس نے کہا جی ہاں شکار کر سکتے ہیں. قلت آکلها، شکار کر کے اس کو کھا بھی لیں؟ فرمایا جی ہاں کھا لو. قلت قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کہ آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم ہائینہ کا گوشت کھا لیں؟ بھائی ہائینہ کا گوشت کھا لیں؟ فرماتے ہیں کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو عیسیٰ نے کیا کہا؟ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. دیکھیں ایسا کریہ المنظر چیز، ملاحظہ فرمائیے کتنا کریہ المنظر ہے ہائینہ. یہ ہائینہ ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم اس کا سالن بنا دیں. تو مکے میں صفا و مروہ کے درمیان آپ کے امام شافعی فرماتے ہیں اس کے قصائیاں ہوتی تھی. اب بھی ہوتا ہوگا، آپ لوگ کھاتے ہوں گے، عمرہ پہ جاتے تھے آپ لوگ، عمرہ پہ جاتے تھے، کیا کھلایا جاتا تھا آپ لوگوں کو؟ یہ کتاب ہے صحیح و سنن الترمذی المجلد الثانی، چاپ ریاض. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب ما جاء فی اکل الذبح، اسی حدیث کو البانی نے بھی صحیح قرار دیا. البانی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھا لو، یہ کتے جیسا جو جانور ہے نا اس کو کھا لو. یہ کتاب ہے شرح فتح القدیر، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جزء التاسع، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے وَيُكْرَهُ أَكْلُ الضَّبُعِ وَالصَّبِّ وَالسَّلْحَفَةِ وَالزَّنبُورِ وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا. کہتے ہیں حرام نہیں ہے مینڈک کھانا. ذبح کھانا، ذبح کس کو بولتے ہیں؟ ذبح بولتے ہیں اس کو ہائینہ کو. ذب کس کو بولتے ہیں؟ چپکلی کھانا. یہ سلحفات اس کو مینڈک. یاری صاحب کس کو بولتے ہیں؟ چپکلی کا کزن ہے نا، چپکلی نہیں، چپکلی کا کزن، بڑا بھائی اس کا آپ کا کزن ہوگا، اس کا بڑا بھائی کزن ہوگا. ٹھیک ہے نا، مثلا جیسے وہ ہے نا نواز شریف اور شہباز شریف، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی.